حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی، مالک میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں، میں تیری کوئی چھوٹی بظاہر نعمت بھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ وہ جو ان کے دل کی گہرائیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے، مالک میں تیری چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لیے عبادت کروں، جھکا رہوں سجدے میں، تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، تو ساری نعمتوں کا کیسے کروں؟ تو جب یہ جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے تو رب کریم نے فرمایا، اے کلیم اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ یہ سمجھیں آپ اس پہلو کو، یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہم میں، فرمایا اب تو نے شکر ادا کیا ہے، اب سمجھ آئی ہے شکر کی۔ او میرے عزیز، جب مزاج شکر والا ہو، طبیعت شکر والی، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا، یہ مزاج کا بھی پیدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک مجھے بتا تو صحیح، ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے، تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوتھی، تو مالک نعمتیں اتنی زیادہ ہیں آخر میں شکر کیسے ادا کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا، اے داؤد آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگ گئے ہیں، کو تو معرفت ہونے لگ گئی ہے، معرفت الہی پا گئے آپ نعمتیں گنے زندگی میں گنو، آنکھ کی نعمت گنو، کان کی نعمت گنو، سمجھ کی نعمت گنو، آپ چلنے کی، چھونے کی، پکڑنے کی، سمجھنے کی نعمت شمار کرو، گنو اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اچھے استاد دیے، مشائخ دیے، گنو۔ اس کریم رب نے کرم کیا اور اپنے لاڈلے نبی کی امت بنایا، گنو شمار کرو، اس نے کرم کیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا۔ کرو شمار وہ نعمتیں کہاں کہاں کس کس مقام پر، اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا، تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے۔ جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا، کوئی اور کام کرتا تھا، اس نے کہا میرے پاس فارغ ہے، میں تو کاشتکاری نہیں کرتا، تو ایک کسان نے خرید لی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کسان ہل چلا رہا تھا، پہلے دن ہل چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا، کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ جی بھائی جی؟ سڑک لنگ جائے نا، وہ آتا ہے ہوں میں دیڑی نہیں، تسی بیانہ واپس لو، تو سڑک گزر گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی آنے والی، میں تو نہیں دیتا ہی، رکھ لیں آپ۔ کیا نکل آیا؟ ہیرے جواہرات چاندی لال نکل آئے۔ اب اٹھا کے نا وہ شخص نکلا ہے، وہ رکھ لیتا، سنبھال لیتا، کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے۔ اٹھا کے نا وہ خزانہ تو جس نے بیچے تھے اس کے گھر چلا گیا، کہنے لگا میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، تیرا ہے، تو لے لے، تیرا ہے، رکھ لے۔ وہ بھی صحابی رسول ہے، میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے۔ وہ کیا کہنے لگے میں نے تو 4 ایکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے، تو اب پھر دولت لے کے آ گیا ہے۔ اس نے کہا یہ تیرا ہے، تو ہی رکھ، میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے، بیچ ڈالا تھا۔ کہنے لگا نا میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا۔ وہ کہنے لگا نا بھائی میں نے تو ہر شے بیچ دی ہے، اس میں سے پھل اگے، پھول نکلے، وہ سارے۔ جاگ رہے آپ لوگ؟ آنکھوں ہے ہی کام جاگن والا ہے، یہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے نا جی۔ یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے، یہ انسان تھے جن کو فرشتے بھی دروازے کھول کے دیکھتے تھے، یہ کیسے انسان ہے۔ اب مقدمہ حضرت عمر کے پاس آ گیا، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، حضرت عمر فاروق نے دونوں کی بات سنی تو جس نے بیچی تھی اس سے کہنے لگے پرانے مالک سے، چل یار تو لے لے، مجھے لگتا ہے کہ تیرے ہی ہیں، تیرے بس بڑوں نے دبائے ہوں گے، تو نہیں نکال سکتا، تو ہے تو وراثت تیری بنتی ہے نا، رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ کیا سرائی کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی اور قیامت میں مجھے اس خزانے کا حساب دینا پڑا تو آپ میرے ساتھ اٹھیں گے نا، میرا بوجھ اٹھائیں گے نا؟ حضرت عمر کہنے لگے جی میں کوئی نہیں اٹھاتا، میں تیرا بوجھ۔ اب وہ جس کو بیچا تھا حضرت عمر کہنے لگے بھائی اس نے تو تجھے دے دیا تھا، اب تیرا ہے تو رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ قیاس کر رہے ہیں، آپ قیاس کر رہے ہیں، اگر قیامت والے دن میں پھنس گیا تو میں آپ کا نام لے لوں اللہ کی بارگاہ میں؟ حضرت فاروق اعظم نے نا سر پکڑ لیا، فرمایا میں فیصلہ ہی نہیں کرتا، تم حضرت ابی بن کعب کے پاس جاؤ،
रदी अल्लाह हजरत उबई बिन काब के पास आए और आके उन दोनों ने कहा हजरत जी हमारा एक केस उलझ गया है। फरमाया वो क्या? सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। हजरत हमारा केस उलझ गया, हजरत उमर से फैसला नहीं हुआ, आप मेहरबानी। फरमाने लगे वो कौन सा केस है जो उमर फारूक से फैसला नहीं हुआ? वो कौन सा केस है? हजरत जी ये मामला है, तवज्जो है मेरी बात पर, ये वाला मामला है कि इसने बेची है जगह, मैंने खरीदी है, अब खजाना निकल आया, मैं कहता हूँ तेरा है, ये कहता है नहीं तेरा, मेरा मेरी नहीं। जी ये कौन सा दौर है? बोले ना वो कौन सा दौर था? खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो जो लोगों के लिए नफा बख्श। ये कहता है खजाना तेरा है, मैं कहता हूँ नहीं, तो कौन सा दौर हो गया? तेरा तेरी का। हजरत सैयदना अबू उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सर झुका लिया, कहने लगे मैं फैसला क्या करूं, मैं बहुत बड़ा काजी हूं पर यहाँ मैं भी उलझ गया हूं, अब फैसला सुनो। खूबसूरत फैसला। हजरत उबई बिन काब उससे पूछते हैं बेचने वाले से तेरे बच्चे कितने? कहने लगा जवान बेटा है। खरीदने वाले से कहते हैं तेरे कितने बच्चे हैं? उसने कहा जवान बेटी है। कहने लगा मैं उन दोनों का निकाह करके सारा सामान उन्हें जहेज में दे देता हूँ, उनका निकाह करके सारा कुछ उन्हें जहेज में दे देता हूँ, तेरे घर भी आ जाएगा, तेरे घर भी। ये फैसला सैयदना उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। लोग रो रहे थे, कह रहे थे क्या बात है इस फैसले की, क्या बात। एक नौजवान था मिना के बाजार में, दौड़ा जा रहा है, तो एक बाबा जी उसको मिले बुजुर्ग, तो उन बुजुर्गों के उसने, तवज्जो है मेरी बात पर आप, उन बुजुर्गों की थैली उसने अशरफियों वाली छीन ली, छीन के दौड़ गया, काफी आगे चला गया तो गिर गया, जब गिरा तो नजर आना बंद हो गया। लगा ओहो अल्लाह के वली की बेअदबी हुई है इसलिए नजर आना बंद हो गया, बेअदबी हो गई, बड़ा परेशान हुआ, सख्त आजमाइश का शिकार, क्या करूं किधर जाऊं। जब बड़ी सख्त तकलीफ के अंदर वो गिरफ्तार हुआ तो लोगों से कहने लगा मेहरबानी करो मुझे बाबा जी से माफी ले दो। गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। अल्लाह वालों की बेअदबी अल्लाह को बड़ी नापसंद है, अल्लाह वालों की बेअदबी अल्लाह को बड़ी नापसंद है, इससे जरूर बचें। अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। पकड़ के बाबा जी के पास लाए, बाबा जी माफ कर दें आपकी वजह से आंखें चलेंगी। बाबा जी कहने लगे नहीं मैंने तो बद्दुआ दी नहीं। तो वो कैसे? कहने लगे मेरे साथ जब कोई मुसलमान ज्यादती करता है तो मैं फौरन ही माफ कर देता हूँ। कहा जी मेरे लिए दुआ कर दें। दुआ की, बाबा जी की आंखें ठीक, बाबा जी ने दुआ की, नौजवान की आंखें सही हो गई। लोग चले गए तो वो नौजवान करीब बैठ गया, कहने लगा बुजुर्गो आपने जो कहा मैंने मान लिया पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अब वो क्या? कहा आप कहते हैं मेरे साथ कोई मुसलमान भी ज्यादती करता मैं फौरन माफ कर देता हूँ। फौरन तो माफी दी जाती नहीं, दी जा सकती नहीं, थोड़ी देर तो बंदे के दिल को तकलीफ रहती है। आपने जो नहीं ना बात, लोग बारीकी में जाते हैं ना बहुत सारे। कहा जनाब बंदे के दिल में थोड़ी देर तो तकलीफ है, भाई कोई लड़ाई हो जाए तो कहते हैं अभी नहीं मैंने जाना, जरा बात ठंडी हो जाएगी तो फिर, अभी तो बड़ी चोटें लगी हैं, बड़ा मसला बना है। ये शौरी तौर पे लोग ऐसा करते हैं। कहा फौरन कैसे आपने माफ कर दिया? कहा फौरन कैसे माफ कर दिया? तो बाबा जी कहने लगे मुझे अपने नबी से प्यार ही बड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, मोहब्बत बड़ी है रसूल रहमत से। पर मैं क्या बात है? बाबा जी कहने लगे मैंने हुजूर की एक हदीस पढ़ ली है, अब जो मुसलमान भी ज्यादती करता है मैं फौरन माफ कर देता हूँ। कहा वो क्या हदीस? सुने मेरे दोस्तों, और बुजुर्गों की सोच देखें कहाँ तक जाती है। और बुजुर्ग कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तक मेरे सारे उम्मती जन्नत में नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊंगा, जब तक सारे नहीं जाएंगे मैं भी। तो बाबा जी कहने लगे देखना तेरा मेरा झगड़ा है, अगर ये झगड़ा हुजूर के पास जाएगा, अल्लाह की बारगाह में जाएगा, फिर इसका फैसला होगा, फिर ये मुकदमा लड़ेगा, फिर ये केस चलेगा, जब फैसला होगा तब तक मेरे रसूल पाक जन्नत में नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। तो मैं अपने नबी को तकलीफ तो नहीं ना दे सकता, मैं अपने रसूल को बिठाए रखने की आजमाइश तो नहीं ना दे सकता। लिहाजा जो मुसलमान भी ज्यादती करता है मैं फौरन ही माफ कर देता हूँ, ताकि मेरे महबूब को कोई तकलीफ, मैं तेरे और अपने बारे में सोच नहीं रखता, मेरी सोच तो हर वक्त जाते रिसालत पे लगी रहती है, मेरा ज़हन तो हर वक्त मेरे महबूब की तरफ लगा रहता है, हर वक्त मैं हुजूर के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मिली सोच अपनाएं, कौमी सोच अपनाएं, जिंदगी में वो वाले काम करें जिससे कौम को नफा हासिल हो, मिल्लत का जिसमें फायदा हो, कुछ ऐसा कर जाए जिंदगी में जिससे लोग नफा उठाते रहे। महमूद गजनवी गुजर रहा था, एक बाबा जी बुढ़ापे में हाथ कांप रहे हैं तो एक पौधा लगा रहे थे, तो महमूद गजनवी को बड़ा पसंद आया, कहा
بابے کو میرے پاس تو بلاؤ. بلایا تو کہا بابا تیری عمر اب ہاتھ کامتے ہیں, سر کامتا ہے, رش آ رہی ہے, تو نہ پھل کھا سکے گا نہ چھاؤں میں بیٹھ سکے گا. تو بابا جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا, میرے پوتے تو کھائیں گے نا. بچے محمود کو بات بڑی پسند آئی. اس نے بابا جی کو ایک اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دے دی. کہا تیری سوچ بڑی قومی ہے, بڑی ہے. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ نہ تو پھل کھائے گا نہ چھاؤں میں بیٹھے گا, اللہ نے مجھے پھل بھی دے دیا ہے, چھاؤں بھی دے دی ہے. ابھی دیکھے نا, ابھی میں نے کام کیا نہیں تو اللہ نے سارا کچھ پہلے دے دیا ہے. بادشاہ اور راضی ہوا, اس نے ایک تھیلی اور دی. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے دیکھ میرے اخلاص میں اللہ نے کتنا فضل کیا ہے. لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا ہے, میرے باغ میں 2 دفعہ لگ گیا. تو خیر خائی کا ذہن بنا, لوگوں کے بارے میں سوچ, قومی اور ملی ذہن بنا, بڑا ذہن بنا, بڑی سوچ بنا. وہ والا کام کر جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو, زیادہ لوگوں کا نفع ہو, وہ والا کام کر. قومی ملی ملت اسلامیہ کی سوچ بنا, عالم اسلام کی بات کر, مسلمان کا بھلا کر, اپنے وطن کا بھلا کر, اپنی ملت کے بارے میں سوچ. جب تو یہ کام کرے گا تو اللہ تجھے وسائل بھی بڑے ہی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے رحمتوں کے دروازے بھی زیادہ ہی کھولے گا. تو فرمایا زمین میں وہ قائم رہے گا جو لوگوں کا بھلا کرے گا, دوسروں کے بارے میں سوچے گا. وہی دنیا میں زندہ رہتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاتے ہیں. جو ذات کی بات کرتے ہیں وہ بڑی جلدی فنا ہو جاتے ہیں. دوسروں کی بات کر, تو ہمیشہ رہے گا, تو باقی رہے گا, تو قائم رہے گا, تو ہمیشہ صبح قیامت تک تیرا نام جپا رہے گا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا. ہمیشہ مدحت خیر. اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے. تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا, تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے. تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی. وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو زمین پہ بیٹھ کر, ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے, کپڑوں پہ پڑیں گے, اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے. تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کریں چینٹے نہ اڑیں. وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا, اس نے میری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا. اس نے اتنی ساری ریت لے لی, کپڑے میں باندھ لی, اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے. جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا, پھر پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے. ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں, تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں یہی بڑا ہے. میں نے تو اتنی ساری ریت, کندھا تھک گیا ہے میرا اس دن سے اٹھائی ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں. یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھے. اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو, اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا, پرسوں بھی سنا تھا, پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا, شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا, پچھلے ہفتے بھی کہا تھا. تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی, استاد کی بھی نہیں سنی, پیر کی بھی نہیں سنی, اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں, استاد جو صحیح کام کرنے مجبور ہو گئے ہیں بیچارے, کہتے ہیں کس کی تربیت کریں. کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے, وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا, اتے جو ملے ہے طالب زردہ. یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے, فوٹو کھچوانے, فلاں کام کے لیے. یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں. پہلے بھی میں نے کہا تھا, پھر کہتا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے. خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا, تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں. یہ شوق نہیں ہے, طبیعت نہیں ہے, من نہیں چاہتا. لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں, یہاں بھی او خدا کے بندو, ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں. ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی, صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں. ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا. ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. ہم تو کہتے ہیں ادھر آؤ, اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو. اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا, پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں, سب کے ساتھ نہیں کرتا, جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا. ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ, تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلط ہے, تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا. تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے. تو ایک تو آج کی جو رات ہے, اس سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی طرف, میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آتی, آنی بھی چاہیے. شب قدر پہ آتی ہے, عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیاں مانگتے ہیں, حج پہ جاتے وقت, اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں. اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے, اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا, توبہ کر کے گیا ہے, اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں, شب برات میں ہیں,
اور انہوں نے کھول کے توبہ کی ہے، تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے، سویرے 75% جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا، ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی، صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے. تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات میں بھی بس ایک رسم ادا کرو، آؤ تھوڑی توبہ کرو چھٹی کر دو، آئیے شب قدر تو توبہ کرو چھٹی کر دو. کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا؟ حج کرنے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ، وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ. مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں. آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے، اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے. شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے، چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے. بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے. اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے. اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے. گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے. بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا. انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں. اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے. اب ہم بدل جائیں. اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل جائیں نا یارو. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. بدل نہ جائیں. اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے. اب بدل نہ جائیں. اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائیں. اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں. ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ. بدل جائیں. اب وقت تھوڑا رہ گیا، کچھ تبدیلی کی طرف آئیں. اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں، اب تبدیل ہو جائیں. اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں. اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے. اب کچھ تبدیلی لائیں. آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے. آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے. اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں. اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں، ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں، ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے، ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں، ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں. بڑے تعلقات تھے بیٹے کے، پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکتی. بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے، لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی. بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا جیب میں، بڑا کچھ تھا، لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا. پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں. دھوکے میں نہ زندہ رہو. چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے. کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. دیکھو زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے. میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے. اتنے بڑے لوگ تو لے گئے، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے. سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں، شہاب الدین غوری کہاں ہیں. وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے. اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ. وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا. اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں. اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی. اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستوں وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی. وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں،
انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی. ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو. اکرما تھے، ابن قتل تھے، کچھ اور لوگ تھے. تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے. اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا